नाज़रीन, गजा जंग से आज हमारे पास बहुत बड़ी खबरें सामने आई हैं। तिल अवीव पर बहुत बड़ा हमला मिसाइलों के साथ किया गया है। इसके अलावा गजा के अंदर बहुत बड़े हमले किए गए हैं और सैकड़ों इस्राएली फौजियों की हलाकतों की खबरें हम तक आ रही हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, कई ड्रोन्स जो इसराइल के थे, जो स्पाई ड्रोन्स थे, उनको मज़ामती तहरीक ने अपने कब्जे में लिया है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, मिस्र जंग के हवाले से बड़ी खबरें हमारे पास आई हैं, जो ताज़ा तरीन तफसीलात हैं आज आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, एक तरफ जंग बंदी पर और आज़ादी फ़लस्तीन पर मुज़ाकरात जारी हैं, जो कुछ हद तक इस वक्त सर्द महरी का शिकार हो गए। और इन मुज़ाकरात की इसलिए इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा थी कि अमेरिका इसको लीड कर रहा था, पूरा यूरोप उनके साथ था, देन फिर रशिया और चाइना ऑन बोर्ड थे, पूरा मिडल ईस्ट, तुर्की, ये सारे ऑन बोर्ड थे। लेकिन अफसोस के साथ कि जो अमेरिका ने खुद ही हमला कर दिया, उसके बाद ये मुज़ाकरात सर्द महरी का शिकार हो गए और इन मुज़ाकरात के होते हुए भी जंग पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। अब तो नाज़रीन, बात उससे भी आगे बढ़ गई है। अब तो वो जो एक उम्मीद लगी थी वो भी अब मद्धम होती चली जा रही है। तो जंग की शिद्दत में वहां मजीद इजाफा किया गया है और हमले दोनों तरफ से ज्यादा तेज हो गए। इसराइल की तरफ से भी बमबारी में शिद्दत आ गई और मज़ामती तहरीक पूरे तरीके से गजा को डिफेंड कर रही है। और जो बड़े नाज़रीन हमले हुए हैं उनकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तिल अवीव के हवाले से नाज़रीन खबर आई है कि मिसाइलों के साथ हमला किया गया है। ये फर्स्ट ये आप देखिए कि इंटेंस मिसाइल बैराज टुवर्ड्स तिल अवीव एंड इट्स सराउंडिंग्स। अब ये बहुत बड़ा हमला है, जो काफ़ी ज़्यादा मिसाइल जो है वो फायर किए गए हैं। अच्छा, ये मिसाइल नाज़रीन जो हमला है, इस हवाले से मैं शायद एक आध बार पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये साइकोलॉजिकली ज़्यादा है देन आप मटीरियली ये देखें या जानी नुकसान के तौर पर देखें। उससे हट कर ये साइकोलॉजिकली इसके इम्पैक्ट ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे मिसाल के तौर पे अगर मज़ामती तहरीक की ये पावर नहीं रहती कि वो गजा से बाहर हमले कर सके रॉकेट या मिसाइल, तो जो इसराइल का पूरा एक निज़ाम है जो दरहम बरहम हो चुका है, उनके इदारे बंद पड़े हैं, उनका बिजनेसेस बंद पड़े हुए हैं, उनकी बंदरगाहें बंद पड़ी हुई हैं और पूरा मतलब हर तरह के इदारे, पूरा बिजनेस इस वक्त जो अराइवल है इसराइल में वो ना होने के बराबर है और डिपार्चर बहुत ज़्यादा लोग वहाँ से भाग रहे हैं। तो अगर ये जंग सिर्फ गजा के अंदर महदूद हो जाए तो जो अरबों डॉलर का नुकसान इस वक्त इसराइल को हो रहा है वो रुक जाएगा, ठीक है ना। फिर उनकी तमाम चीज़ें मामूल के मुताबिक आ जाएंगी। देन फिर दूसरा क्या होगा कि इसराइल बार बार ये बयानियां बनाने की कोशिश कर रहा है कि गजा को उन्होंने फतह कर लिया है, फलाने इलाके पर हमने कब्जा कर लिया, फिर फलाने पर। तो जब वहीं से रॉकेट्स या मिसाइल फायर होते हैं तो दुनिया को समझ आती है कि भाई इसराइल झूठ बोल रहा है, तो जो वो बयानियां बनाने की कोशिश करते हैं वो फिर नाकाम हो जाता है। तो इसलिए ये जो मिसाइल और रॉकेट्स हमले हैं इनकी अहमियत इस हवाले से बहुत ज़्यादा है। देन फिर नाज़रीन, जो बाकी हमले हुए हैं उनकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, 15 सोल्जर्स को बता रहे हैं कि .0 से उन्होंने हलाक किया है और इसके अलावा एक स्नाइपर को, एक ऑफिसर को स्नाइपर ने, फ़लस्तीनी स्नाइपर ने एक ऑफिसर को मारा और 15 जो इसराइली सोल्जर्स हैं उनको .0 से जाकर हलाक किया। मैं पहले बता चुका हूँ आज की जो जंग है, जो मॉडर्न वॉरफेयर है, उसमें .0 से जाकर मारने की कोई तुक नहीं बनती, ठीक है ना। आपके पास जदीद तरीन असले, आप दूर बैठकर उनको निशाना बना सकते हैं। ये तो पुराने ज़माने में होता था, जब आप मिसाल के तौर पर तलवारों से लड़ रहे हैं तो आपको साथ जाकर मारने की ज़रूरत है। लेकिन ये इनकी जंगी सलाहियतों का ये भरपूर मतलब मुजाहरा है कि आज भी, और उनके पास देखें दुनिया का सबसे जदीद तरीन असलहा उनके पास है, लेकिन इसके बावजूद उनकी यह हालत हुई पड़ी है। इसके अलावा वो बता रहे हैं कि फाइटर्स वर एबल टू टारगेट अ ग्रुप ऑफ ऑक्यूपेशन सोल्जर्स बैरिकेटेड इनसाइड अ हाउस। ये खान यूनस का जो साउथ का इलाका है, यहाँ पर यह वाकया पेश आया है। एक घर में कोई 20 के करीब इसराइली फौजी मौजूद थे और तमाम के तमाम को वो कह रहे हैं कि हमने उस बिल्डिंग को उड़ा दिया और तमाम फौजी जो है वो वहां पर हलाक हो गए। इसके अलावा नाज़रीन, एक और गैदरिंग को बमबारी करके हलाक किया गया इसराइली सोल्जर्स की, और ये अल मसदर विलेज का इलाका है जिसमें मोर्टार शेल्स के साथ बमबारी करके उनको हलाक किया गया है। तो ये नाज़रीन, देखने में कुछ हमले शायद आपको एक जैसे लगते होंगे, भाई इस तरह के हमले तो पहले भी रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन ये हमला करने में चीज़ें हमेशा एक जैसी नहीं होती। वो जब भी कोई फाइटर जाता है हमला करने के लिए तो वो अपनी जान हथेली पर रख के जाता है, उसको नहीं पता होता कि वो वापस आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पर शायद खबरें सुनते हुए आपको लगे कि भाई ये तो रूटीन के हमले है इससे पहले, लेकिन वहाँ पर रूटीन का कुछ भी नहीं है। वहाँ पर हर
آپریشن کے لیے آپ کو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر جانا پڑتا ہے۔ اچھا اس کے علاوہ ناظرین باقی جو حملے ہیں 3 ڈرونز مزاحمتی تحریک بتا رہی ہے سپائی مشن پر تھے، اسرائیلی آرمی کے 3 ڈرونز جو کہ سپائی مشن پر تھے ان کو سیز کیا گیا، ان کو یعنی قبضے میں لیا گیا۔ ایک ہوتا ہے ڈرونز کو تباہ کرنا، یہ تباہ نہیں ہے بلکہ ان کو قبضے میں لیا گیا ہے اور شاید ان کو بعد میں وہ استعمال بھی کریں، کیونکہ آج سے غالباً 3 دن پہلے ہم نے آپ کو رپورٹ کیا تھا کہ ایک ایکسیپشنل واقعہ ہوا ہے جس کو اسرائیلی آرمی کہہ رہی ہے کہ ایکسیپشنل واقعہ ہے کہ کچھ ڈرونز جو ہیں وہ غزہ سے باہر آئے ہیں اسرائیل کی ٹیریٹری میں۔ اس سے پہلے اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہو، راکٹس اور میزائل تو فائر ہو رہے ہیں لیکن ڈرونز باہر آئے، تو وہ ڈرونز ان کے پاس کہاں سے آئے؟ یعنی 122 دن ہو گئے جنگ میں، تو کبھی تو ان کے ڈرونز باہر، یہ پہلی بار ہوا، تو ڈرونز کہاں سے آ رہے ہیں ان کے پاس؟ تو بہت ساری اس میں یہ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ بھائی وہ ڈرون جو ہیں جو اسرائیل کے وہ قبضے میں لیتے ہیں، شاید انہی ڈرونز کو استعمال کیا جائے۔ بہرحال اچھا اس کے علاوہ ناظرین ایک اور گیدرنگ کو ناظرین وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نشانہ بنایا کہ جوائنٹ مشن میں، یعنی 2 برگیڈز نے، قدس اور قاسم برگیڈ نے ایک جوائنٹ مشن کیا، جوائنٹ آپریشن، اور اس میں موٹار شیلز کے ساتھ انہوں نے نشانہ بنایا سولجرز کو اور ان کی جو وہیکلز تھیں، یعنی 10-15 گاڑیاں تھیں اور سولجرز کی گیدرنگ تھی، اس کو نشانہ بنایا گیا۔ اچھا پھر ناظرین غزہ سٹی کے قریب جو یہ ایک بڑا واقعہ پیش آیا ہے جس میں 25 اسرائیلی سولجرز تھے، ان کو جناب بمباری کر کے ہلاک کیا گیا، 25 اسرائیلی سولجرز کو، اور یہ غزہ سٹی کے قریب۔ پھر التقدم ایکسس میں، اب میں صرف لوکیشنز آپ کو ساتھ ساتھ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ جو جنگ ہے وہ ابھی بھی غزہ کے تمام ایکسس پر جاری ہے، اور ابھی بھی آپ دیکھیں گے کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے کہ جس پر مزاحمتی تحریک ان کو کاؤنٹر یا کنفرنٹ نہ کری ہو، تمام علاقوں میں وہ ان کو کنفرنٹ جو ہے وہ کر رہی ہے۔ تو التقدم ایکسس میں جو اینیمی پوزیشنز ہے وہ بتا رہے ہیں اینیمی پوزیشن آف اینیمی سولجرز اینڈ وہیکلز، ٹھیک ہے، دونوں کو جناب نشانہ بنایا گیا۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اینٹی پرسونل لائٹنگ بامز کے ساتھ ہم نے اسرائیلی فوجیوں کا نشانہ بنایا آن دا فرنٹ لائن آف خان یونس۔ اب یہ فرنٹ لائن کا مطلب یہ ہے کہ بالکل وہ والی جگہ جہاں پر آمنے سامنے لڑائی ہو رہی ہے، یعنی جہاں تک اس وقت اسرائیلی فوج پہنچ چکی ہے اور ادھر سے آگے یہ رزسٹ، وہاں پر بالکل جو فرنٹ لائن پر جہاں پر وہ آگے پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کریں وہاں پر جناب یہ لڑائی ہوئی ہے، اور اینٹی پرسونل لائٹنگ بامز کے ساتھ انہوں نے نشانہ بنایا ہے۔ یہ جو مطلب مزاحمتی تحریک کی صلاحیتیں ہیں نا، جو طرح طرح کے ہتھیار ایکسپلوسیو ڈیوائسز استعمال کرتے ہیں، گھات لگاتے ہیں، یہ وہ چیزیں تھی جس پر امریکہ نے ان کو منع کیا تھا۔ یہ سیکرٹری آف ڈیفنس امریکہ جو آسٹن لائیڈ ہے ان کا بیان تھا کہ آپ ان علاقوں میں جا تو سکتے ہیں لیکن واپس نہیں آ سکیں گے، یہ سیکرٹری آف ڈیفنس نے کہا تھا۔ تو اب ان کے ساتھ وہی ہو رہی ہے کہ اتنی زیادہ ان کے ہلاکتیں ہوئی ہیں، جتنی جنگیں انہوں نے عربوں کے ساتھ لگی، پوری سٹیٹ کے ساتھ، مصر کے ساتھ، جناب جارڈن اور شام، لیبنان، سب کے ساتھ انہوں نے جنگیں لڑی، اور نیشنل آرمیز کبھی ان کا اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا اس جنگ میں ہو چکا ہے۔ تو وجہ کیا ہے کہ جو اربن وارفیئر ہے اس میں مزاحمتی تحریک کی کوئی مطلب جو اس کی صلاحیتیں اس کو کوئی آپ کنفرنٹ نہیں کر سکتے۔ یہ امریکہ نے بھی خبردار کیا تھا لیکن اسرائیل نے کہا تھا وی ہیو اے پلان، تو وہ یہ جناب پلان ہے، اور اب ان کو سمجھ نہ آگے جا سکتے نہ پیچھے جا سکتے۔ اچھا پھر ناظرین اگلا جو بڑا ایک حملہ ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں جی 3 زائنسٹ مرکبہ ٹینکس کو تباہ کیا گیا ہے، اینڈ اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں کہ 4D9 بلڈوزر کو صابرہ نیبرہڈ کا یہ علاقہ ہے جس میں یہ بہت بڑا آپریشن، یعنی ایک مرکبہ ٹینک کی قیمت ہے $3 ملین، اور بلڈوزر تو ان کے اتنے تباہ، ابھی 100 بلڈوزر، اچھا یہ وہ نارملی وہ والے بلڈوزر نہیں ہیں، یہ ملٹری بلڈوزرز ہوتے ہیں اور یہ بڑے آرمرڈ اور بڑے ہیوی بلڈوزر ہوتے ہیں، تو 100 نئے بلڈوزرز کا انہوں نے آرڈر کر رکھا ہے اور اس طرح ان کے وہاں پر تباہی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین العمل کا علاقہ ہے جس میں مزاحمتی تحریک بتا رہی کہ انہوں نے ایک ٹینک کو نشانہ بنایا ہے، تو 3 پیچھے انہوں نے اڑائے اور ایک یہاں پر۔ اچھا اب میں آپ کے سامنے ناظرین 2 سٹیٹمنٹس رکھنا چاہ رہا ہوں، ایک امریکہ سے اور ایک اسرائیل سے، جو ان کے فارمر کمانڈرز ہیں وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جنگ میں فاتح کون ہے اور ہار کون رہا ہے، جیت کون رہا ہے۔ یہ آپ دیکھیے یہ یو ایس کے فارمر کمانڈر ہیں ایک، وہ کہہ رہے ہیں اسرائیل سکسیس اگینسٹ حماس از ویری لمیٹڈ، مطلب یو ایس کا کمانڈر اور CBC کو انٹرویو دیتے ہوئے بتا رہا ہے کہ ان کی جو
مطلب آپ حساب لگائیے دنیا کا سارا جدید ترین اسلحہ اسرائیل کے پاس، دنیا کی سو کالڈ سب سے پاورفل آرمی، وہ سارا یورپ ان کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، دنیا کا کوئی ایسا بم نہیں ہے جو یہاں پر استعمال نہ کیا گیا، یعنی یو این کی رپورٹ ہے کہ سارا زور لگایا گیا اسرائیل کی جانب سے۔ مطلب نارملی اس طرح ہوتا ہے جب آپ اربن وارفیئر میں جاتے ہیں نا تو آرمیز ہمیشہ یہ شکایت کرتی ہیں کہ بھائی چونکہ ہم سویلینز کو بچا رہے ہیں اس لیے ہمیں ٹائم لگ رہا ہے اور ہماری سکسیس بھی تھوڑی سی کم ہے کہ ہم سویلینز کو بچا رہے ہیں۔ یہاں پر تو نہ آپ نے سویلینز کو بچایا اور نہ آپ نے کسی چیز کا خیال رکھا، ضابطے قانون کوئی چیز آپ نے پرواہ نہیں کی، اس کے باوجود آپ کی کامیابی 0% ہے، ٹھیک ہے، 1% بھی غزہ کا علاقہ نہیں جہاں پر آپ اپنا کنٹرول حاصل کر سکے ہوں۔ تو اسی لیے دیکھیں غزہ میں اس سے پہلے کیا جنگیں نہیں ہوئی، اسرائیل نے اس سے پہلے بھی غزہ کو انویڈ کرنے کی کوشش کی ہے، تو جنگ ختم ہو گئی اور پھر اسرائیل اسی طرح سے قائم رہا۔ اب کی بار ایسا کیوں کہا جا رہا ہے کہ بھائی اگر اسرائیل اب غزہ سے واپس مڑتا ہے تو اسرائیل قائم نہیں رہ سکے گا، اب کی بار ایسا کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ساری پاور شو کر دی، اور ساری پاور شو کرنے کے بعد بھی آپ 1% بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ تو اب ایسا نہیں ہوگا کہ جناب آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے اور یہ جنگ، اب جنگ ختم ہوگی تو پھر آپ کا مکمل اختتام ہوگا۔ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ آپ نے سارا زور لگا لیا، یہ اس کی بنیادی وجہ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ناظرین دوسرا جو فارمر موساد چیف ہے وہ کیا بیان کر رہا ہے؟ Israel will need 5 years after the war to recover and will have to pay the heavy price to recover the prisoners from Gaza۔ اب یہ موساد کا چیف کہہ رہا ہے، یعنی ان کی جو سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی ہے جس کے آپ نے بڑے قصے بھی سنے ہوں گے، بڑی فلمیں بھی ان پر بنی ہیں، وہ چیف کہہ رہا ہے کہ جناب اتنی بڑی اسرائیل کو شکست ہو چکی ہے کہ آج بھی جنگ بند ہو جائے تو کم سے کم 5 سال لگیں گے ہمیں ریکور کرنے کے لیے۔ اچھا، یہ ایک چیز ہوگی۔ اب آپ کو تھوڑا سا سائیکلوجیکل جو جنگ ہارا ہے، اور وہ بہت بڑی جنگ ہے جو اسرائیل نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ سائیکلوجیکل وار وہ ہارے گا۔ اور یہ دیکھیں بیانیے کی جنگ اور سائیکلوجیکل وار یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور یہ سائیکلوجیکل وار ہرانے میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ یحییٰ سمر کا ہے، جو کہ 20 سال اسرائیل کی قید میں رہا اور وہ مغربی سوسائٹی کو پڑھتا رہا، عبرانی زبان اس نے سیکھی، اسرائیل کے میڈیا کو دیکھتا رہا، اسرائیل کی سوسائٹی کو پڑھتا رہا، اور تب اس کو سمجھ آئی کہ ان کو توڑنا کس طرح سے ہے، ان کو ہرانا کس طرح سے ہے۔ تو یہ اب نئے سٹیٹس سامنے آئے ہیں، کچھ اور پہلے بھی چیزیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے، لیکن جو نئے ناظرین سٹیٹس سامنے آئے ہیں آپ حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین سٹیٹس یہ سامنے اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ 31% آف دا وائفز آف اسرائیلی سولجرز آر سیپریٹڈ، کہ وہ فوجی جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا ان میں سے 31% جوڑوں کی سیپریشن ہو چکی ہے، کیونکہ وہ مینٹلی اتنے ال ہو چکے ہیں فوجی کہ ان کی بیویاں ان کے ساتھ مطلب رہ نہیں پا رہی۔ کیونکہ آپ نے دیکھیں اس طرح کے واقعات ہوئے کہ فوجیوں نے واپس آ کر جو چھٹی پر واپس آئے تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو قتل کیا، انہوں نے اپنے دوستوں پر فائرنگ کی۔ پھر کیا ہوا کہ پھر یہ انہوں نے ایک میکانزم بنایا کہ جو بھی جنگ سے جس کو چھٹی ملے گی پہلے اس کو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں رکھا جائے گا، پھر ایک سرٹیفکیٹ دیا جائے گا کہ اب یہ نارمل ہے، دین پھر اس کو گھر میں بھیجا جائے گا۔ تو 31% جوڑوں کی سپریشن ہو چکی ہے۔ تو اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اکنامیکل نقصان الگ سے ہے، جو غزہ میں فوجی ہلاک ہوئے ہیں ان کا نقصان الگ سے ہے، اور جو ان کا سوشل سٹرکچر ہے وہ مطلب جو ان کی سوسائٹی ہے وہ پوری طرح سے کولیپس کر رہی ہے۔ دیکھیں ایک ریاست بہت ساری بنیادوں پر کھڑی ہو رہی، تو اس شیطانی ریاست کی جو تمام بنیادیں ہیں وہ اس وقت ڈھہ رہی ہیں، یعنی سوشلی بھی، پولیٹیکلی بھی، انٹرنیشنلی بھی۔ آپ دیکھیں آج سفارتی سطح پر اسرائیل کی کیا سٹینڈنگ ہے۔ یہی اسرائیل تھا کہ مطلب ساری دنیا اس کے انڈر تھی اور ان کی لابی کے انڈر۔ آج جب یو این میں ووٹنگ ہوئی تو 2 ملک اس کے ساتھ کھڑے ہوئے، تو مطلب تمام محاذوں پر اسرائیل جو ہے نا وہ جنگ ہارا ہے۔ تو یہ سوشل جو اندر سے ان کو یہ معاملات پیش آ رہے ہیں یہ بہت زیادہ ان کے لیے خطرناک ہے۔ اور ابھی ناظرین انہوں نے ایک نیا بجٹ بھی رکھا تھا جو آیا نا، بجٹ پاس ہوا ہے، اس میں ایک الگ سے بجٹ رکھا گیا فار مینٹل ہیلتھ، کہ ہمارا مطلب اتنے وہ مینٹلی النس ہو رہی ہے، اتنا سائیکلوجیکل ڈس آرڈر ہو رہا ہے کہ مطلب ہزاروں کی تعداد میں فوجی پاگل ہو رہے ہیں، اور جو اسرائیلی سوسائٹی ہے وہ اس خوف میں کہ ہمارا ملک ٹوٹ نہ جائے، اور اگر ملک ٹوٹ گیا تو پھر ہم کہاں جائیں گے، مطلب ہمارے ہاتھ سے یہ ریاست نکل گئی تو پھر ہم کہاں پر جائیں گے، ہم کون سے زمین پر جائیں گے۔
پہلے صدیاں لگا کر انہوں نے یہ زمین حاصل کی، تو اب وہ وہاں کہاں پر جائیں گے؟ تو اس خوف میں ناظرین وہ سارے سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کا شکار ہو رہے ہیں، اور ہزاروں اسرائیلی فوجیوں کی خبریں آ چکی ہیں کہ وہ اس مینٹل ایلنس کا شکار ہوئے. تو یہ اس وقت وہاں پر سب سے بڑا موضوع بنا ہوا ہے. یہ جو سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے یہ وہاں پر سب سے بڑا موضوع بنا ہوا ہے. اچھا یہ ایک چیز ہو گئی. پھر ناظرین آپ یہ دیکھیے اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے businesses in the north were more damaged than the cities in the south. مطلب cities ڈیمیج الگ سے ہوئے ہیں اور businesses more damage ہوئے ہیں. آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے جو مطلب جو لاسٹ سٹیٹس ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے کو غالباً 15-20 دن پہلے $60 بلین کا تب نقصان کا تخمینہ لگایا گیا تھا کہ اتنا نقصان اسرائیل کا ہوا ہے. $60 بلین، یہ 20 دن پہلے کے سٹیٹس. تو آج آپ دیکھیے کہ وہ کہاں پر معاملات پہنچ چکے ہوں گے، اور اسرائیلی میڈیا خود کہہ رہا ہے کہ بزنسز جس طرح سے تباہ ہوئے ہیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اچھا اب ناظرین آپ کو ایجپٹ وار کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں، اور پہلے میں آپ کے سامنے سٹیٹمنٹ رکھوں گا. جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ کو سارا پتہ ہے، جو تازہ ترین اس حوالے سے اپڈیٹس ہوئی ہیں ہم آپ کو بار بار یہ اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ بھائی جس طرح لیبنن کا خطرہ ہے جنگ کا، اسی طرح مصر کا بھی. اب پہلے یہ سٹیٹمنٹ دیکھیے. ایجپٹ کہہ رہا ہے وی وارن اگینسٹ sliding into a comprehensive war in the Middle East if the war in Gaza is not stopped. پھر اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے اسرائیل is working with Egypt to find broad lines for a ground military operation in Rafah. اس کے علاوہ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے Egypt threatens to suspend or cancel the agreement to normalize relation with Israel in the event of displacement of Palestinian to Sinai. اب دیکھیں یہ جو پلان ہے، جو ان کا پرانا منصوبہ ہے، وہ تو ہم آپ کو کئی بار اپڈیٹ کر چکے ہیں، رپورٹ کر چکے ہیں کہ ان کا منصوبہ یہ ہے کہ غزہ کے لوگوں کو، فلسطینیوں کو سینائی جو کہ ایجپٹ کا علاقہ ہے یہاں پر دھکیلنا ہے. اچھا اب اس میں کنفلکٹ یہ ہے کہ جو بارڈر ہے رفح بارڈر، جو غزہ اور ایجپٹ کا جو درمیان میں بارڈر جس کو فیلاڈیلفیا ایکسس کہتے ہیں، اس پر اسرائیل قبضہ کرنے جا رہا ہے. اور ایجپٹ کہہ رہا ہے کہ اگر اس پر قبضہ ہوا تو پھر ہم اس کو، یہ ہماری ریڈ لائن ہے اور ہم بغیر وارننگ پہ کہ اسرائیل پر حملہ کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو اب درمیان میں خبریں ہیں کہ چلیں چیزیں جو ہے نا وہ بہتر ہو رہی ہیں، اور چونکہ ہم جنگ بندی کی طرف بھی جا رہے تھے، پھر ایجپٹ درمیان میں میڈیٹر ہے اور مذاکرات کروا رہا ہے. ابھی ایجپٹ میں مذاکرات ہو رہے تھے، لیکن اب دوبارہ سے وہ خطرہ جو ہے نا پیدا ہو گیا ہے. اور میں آپ کو پہلے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ مصر کی جنگ ہر صورت میں ہوگی. اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ یہ مصر کی قومی سلامتی کا سوال ہے. یعنی آپ ایفلیشن کو سائڈ پر رکھ دیں بھائی، اگر مطلب یا تو پھر مصر اپنے آپ کو کر لینا، اپنی قومی سلامتی پر کمپرومائز کر لے اور پوری طرح سے غلامی قبول کر لے اسرائیل کے، اور اپنے علاقے مطلب پھر اپنے علاقے جو ہیں وہ اسرائیل کے حوالے کر دے. پھر یہی ہے، دیکھیں کوئی بھی ریاست ہو، وہ جتنی ہی کسی کے انفلوئنس میں کیوں نہ ہو، وہ کبھی بھی اپنی قومی سلامتی پر کمپرومائز نہیں کر سکتی. بھائی آپ کی قومی سلامتی نہیں ہے تو پھر ریاست کہاں سے بچے گی؟ تو یہ ان کی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اسرائیل یہاں پر فاتح ہو جاتا ہے تو سب سے بڑا جو نقصان ہوگا وہ جارڈن اور ایجپٹ کو ہوگا. پھر اسرائیل اتنا طاقتور ہو جائے گا کہ اس کو پھر کوئی نہیں روک سکتا. تو یہاں پر بیلنس آف پاور اور بگڑ جائے گا. آپ ایجپٹ پر بے تحاشا تنقید کریں، اور ہم نے بھی ان کی اسٹانس پر تنقید کیا، لیکن آپ دیکھیں جس طرح کے یمن نے جو ناکہ بندی کی، اس کا سب سے زیادہ نقصان ایجپٹ کو ہو رہا ہے، کیونکہ سوئز کینال سے وہ $10 بلین کماتا ہے، لیکن اس کا سب سے زیادہ نقصان ایجپٹ. اور ایجپٹ نے ایک بیان بھی یمن کے خلاف نہیں دیا. اور اس کے علاوہ ایجپٹ کو خریدنے کی بہت سارا آفرز ہوئی ہیں اور ابھی بھی ہو رہی ہیں. میں آپ کے سامنے دی اکانومسٹ، دنیا کا ایک سب سے بڑا ادارہ، اس نے جناب یہ خبر چھاپی ہے، آرٹیکل لکھا ہے. اب ذرا ہیڈ لائن دیکھیے گا، ایجپٹ ڈزنٹ ڈیزرو اے بیل آؤٹ بٹ شوڈ گیٹ ون. مطلب اس حد تک تضحیق کی جا رہی ہے ایجپٹ کی. یعنی اس کو پہلے بڑی آفرز کی گئی کہ چونکہ اس وقت جو ایجپٹ ہے نا ناظرین، وہاں پر اکنامک کرائسس بہت زیادہ ہے، مطلب بہت برا حال ہوا، اور اتنا برا حال ہے کہ شاید کولیپس کرنے والا ہے. یہ اس وقت ایجپٹ کی فائنینشل کرائسس ہے. اچھا اب اس میں امریکہ، یورپ کے بہت سارے ممالک اور اسرائیل یہ ان کو آفر کر چکا ہے، اور اب دوبارہ کرنی شروع کر دی ہے کہ بھائی ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے، آپ کی اکانومی کو بہتر کر دیں گے، IMF سے قرضہ دلوا دیں گے. جیسے ابھی یہ اکانومسٹ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈیزرو نہیں کرتا. مطلب اتنی تضحیق امیز زبان کوئی ادارہ کسی ملک کے خلاف کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے یہ ڈیزرو نہیں کرتا لیکن اس کو دے دینی چاہیے. تو مطلب وہ میسیجنگ کروا رہے ہیں کہ بھئی آپ کو امداد دے دیتے ہیں، اتنے اربوں ڈالر دے دیتے ہیں، آپ مان جائیں، لیکن
इजिप्ट अभी तक मान नहीं रहा। तो बात यह है कि या तो जंग रुक जाती है गाजा में, तो जंग तो वहां पर नहीं रुक रही, और इसराइल कह रहा है कि हम रफा पर ऑपरेशन करने जा रहे हैं। यार को हद होती है, मतलब आपने गजा को 20 लाख लोग इस वक्त रफा बॉर्डर पर पहुंच गए, और अब वो कह रहे हैं कि हम उस जगह रफा बॉर्डर के ऊपर ऑपरेशन करने जा रहे हैं। तो वो 20 लाख कहां पर जाएंगे? मतलब पीछे तो जो सारा गजा है वो तो तबाह हो गया, वहां से तो वो निकल कर रफा पर आए, तो रफा पर अगर ऑपरेशन होगा तो वो इजिप्ट में आगे जाएंगे, और किधर जाएंगे? तो मतलब जो इजिप्ट कह रहा है कि भाई अगर ये काम हुआ तो ये हमारी रेड लाइन और हम हमला करेंगे, तो अब वो ऑपरेशन तो किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। और जो ही वो ऑपरेशन हुआ तो ये जो 20 लाख लोग वहां पर बैठे हुए ये सारे इजिप्ट में चले जाएंगे, उनको जाना पड़ेगा। वो किधर, मतलब वापसी का तो रास्ता नहीं है, तो फिर इससे आगे ही जाएंगे ना, तो आगे तो मिस्र है। तो ये जंग का बहुत ज्यादा इस वक्त खतरा है, जिस तरह लेबनान का है उसी तरह इजिप्ट का वॉर का पूरी तरह से इस वक्त खतरा बढ़ गया है। अब देखते हैं कि आगे ये सूरत हाल क्या बनती है, लेकिन हमें जंग हर तरफ जो है वो एक्सपैंड होती हुई नजर आ रही है। आखिर में मैं कुछ स्टैट्स आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि गजा में जुल्म की इंतहा किस तरह से हुई है। ये नाज़रीन स्टैट्स शेयर किए गए हैं कि इराक की जंग में जो कि 14 साल चली, सिर्फ 3100 चिल्ड्रन जो है वो शहीद हुए। मैं सिर्फ इन कंपैरिजन बता रहा हूं, देखिए एक जान की कीमत भी उसका कोई मोल नहीं है, लेकिन इन कंपैरिजन देखिए इराक में 3100 शहीद हुए 14 सालों में, सीरिया में 12,000 हुए 11 सालों में, यमन में 3700 हुए 7 सालों की जंग में, यूक्रेन में जिसके खिलाफ सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा है, मतलब सबसे बड़ी ईवल अगर दुनिया में है तो वो रशिया है, इस वक्त मगरब का यही प्रोपेगेंडा है। अच्छा, उन्होंने ये इतने टाइम हो गया उनकी जंग को, और सिर्फ 520 बच्चे वहां पर जान से गए हैं, आप कंपैरिजन। और फलस्तीन में क्या हुआ है, ये 122 दिनों में, सिर्फ 122 दिनों में 12,000 बच्चे शहीद हुए। ये तो ऑफिशियल स्टैट्स हैं। अभी 10 से 15,000 जो बॉडीज हैं वो मलबे तले दबी हैं, और उनमें से कहते हैं कि 70% औरतें और बच्चे हैं। तो सिर्फ जो बॉडीज रिकवर की गई उनमें 12,000 है, सिर्फ 122 दिनों में। तो मतलब ये जुल्म है और सारी दुनिया के सामने जारी है। फौजी सतह पर जो हमें कामयाबी और फतह मिली है वो अलग चीज़ है, लेकिन जो सिविलियंस का महाज है उस पर हम पहले दिन से हारे हैं। वो अरबों की भी नाकामी है, वो यूएन की भी नाकामी है, वो बतौर इंसानियत सारी दुनिया की नाकामी है कि आप उस जंग को नहीं रोक सके, और अभी भी वो जारी है और वो आगे से आगे बढ़ती चली जा रही है। बहरहाल ये अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ थे जो कि आपके साथ शेयर किए। आप अपनी राय ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।